سلام دوستوں، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا موضوع رہے گا مدرز ڈے، یعنی 14 مئی کو پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پر مدرز ڈے منایا جاتا ہے، یعنی ماں کا دن۔ اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ان کو پھول پیش کرتے ہیں، اپنی ماں کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ عام گھروں میں ہوتا ہے بلکہ اولڈ ہومز کے اندر جو خواتین رہتی ہیں، مائیں رہتی ہیں یا ان کے باپ رہتے ہیں، ان کو بھی یعنی وہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو، تھوڑی سی مدرز ڈے کی ہسٹری بیان کر دوں آپ کو کہ 19ویں صدی کے اندر یہ جو ہے وہ سارا کچھ سٹارٹ ہوا کہ ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، کیونکہ ماں جو ہے پریگننسی سے وہ ایک بڑے ہی مشکل وقت میں اپنے جو بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ 9 ماہ کے اندر اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھتی ہے، تو اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، زچگی کی ان تکلیف کو اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جو مدرز ڈے ہے وہ پوری دنیا کے اندر مختلف دنوں کے اندر منایا جاتا تھا۔ فائنلی اس کا جو دن مختص کر دیا گیا وہ 14 مئی جو ہے وہ اس کو مختص کر دیا گیا تاکہ لوگ ایک ہی دن اپنی ماں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں۔ دوستو، یہ مدرز ڈے کے چونچلے جو ہیں یہ مغرب سے سٹارٹ ہوئے اور یہ ان کا ہی سمبل ہے۔ وہاں مغرب سے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن سٹارٹ کیا۔ یہ مسلمانوں میں ہرگز پچھلے 1400 سال کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے والدہ کو، اپنی ماں کو جو ہے وہ اس کو خراج تحسین، اس کے علاوہ فادرز ڈے ہوتا ہے، سن ڈے ہوتا ہے، مطلب پورے سال کے اندر ایک دن جو ہے وہ مختص کر لیا گیا۔ اسی طرح مدرز ڈے کو بھی مختص کر لیا گیا۔ میں تھوڑا سا مغربی معاشرے کی آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کر دیتا ہوں۔ مغربی معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے بیسیکلی، میں یہ نہیں کہتا کہ پورے کا پورا مغربی معاشرہ، ان کے گاؤں ابھی تک سلامت ہیں، اس جو ساری کچھ پرابلمس ہیں ان سے ان کے گاؤں سلامت ہیں، لیکن ان کے شہروں کے اندر کیا حالات ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے اولاد یا اپنے ماں باپ کو ٹائم دے سکیں، کیونکہ زندگی بہت تیز ہے وہاں پر۔ اس لیے وہاں پر آپ کو ایک مطلب میں بات جو بتاتا ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ تقریباً 14-15 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، کیونکہ وہ ٹیکسز جو ان کے اوپر لاد دیے گئے ہیں، وہ دن رات کام کرنے کو انسان کو ایک مشین بنا دیا گیا، تو ان لوگوں کو کمانے سے اتنی کمائی ان کی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، اس لیے وہ جلد از جلد اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہاں پہ سروائیول اتنا مشکل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے وہاں پر کیا کیا ہے کہ وہاں پہ اولڈ ہوم کھول دیے ہیں جن کے اندر لوگ اپنے بوڑھے والدین کو، کیونکہ ٹیک کیئر گھر میں کرنے کے لیے انہیں ٹائم لگتا ہے، وہاں پہ ان کو وقت دینا پڑتا ہے اپنے والدین کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر اولڈ ہومز بنا دیے۔ یہ لعنت آہستہ آہستہ ادھر بر صغیر میں بھی آنا شروع ہوئی۔ انڈیا کے اندر بہت سے اولڈ ہومز ہیں جن کے اندر اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑا جاتا ہے۔ میں ان بے سہارا لوگوں کی بات تو نہیں کر رہا کہ جن کے بچے ہیں ہی نہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، ظاہر ہے گورنمنٹ کا فرض ہے وہ ان کو ٹیک کیئر کرے، ان کو کھلائے پلائے، لیکن وہ والدین جن کے بچے موجود ہیں، جن کی بیٹیاں اور بیٹے موجود ہیں، وہاں کے لوگ بھی زیادہ تر اب وہ آہستہ آہستہ اولڈ ہوم کے اندر شفٹ کر دیے گئے ہیں، انڈیا کے اندر بھی، کیونکہ مغرب کے اندر تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر کیونکہ ایک خاندانی نظام موجود ہے، پاکستان کے اندر ایک خاندانی نظام موجود ہے، اور اس خاندانی نظام کے اندر رہنے کے لیے یعنی ماں باپ کی خدمت کو ایک عظمت سمجھا جاتا ہے اور فرض سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے انڈیا کے اندر بھی اولڈ ہوم انٹروڈیوس کرا دی گئے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت گورنمنٹ کے 6 جو ہیں اولڈ ہومز 1975 کے بعد قائم ہوئے، ابھی تک وہ 6 کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر ابھی تک والدین کی جو ٹیک کیئر ان کے بچے کر رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ والدہ کا حق کیا ہے۔ یہ اگر ہم مدرز ڈے کو صرف ایک دن منا لیں تو کیا ہم اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا پورا سال 364 دن تو اپنی ماں کو نہ پوچھیں اور ایک دن جا کے اپنی ماں کو تحفے تحائف دے دیں؟ کیا یہ مطلب کوئی انصاف ہے؟ کیا ہم اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ آج ہم اس پر انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل بات کریں گے۔ دوستو، والدین کو بالکل اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ ایک فیملی کا، ایک خاندان کا ستون ہے، ایک مضبوط ستون ہے، اور اگر اس ستون کو ہی دائیں بائیں کر دیا جائے، اگر اس ستون کو ہی کاٹنا شروع کر دیا جائے تو وہ پورے کا پورا خاندان تباہ ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈنس ہمیں والدین کے متعلق ملتی ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر،
میں بالکل اس آیت کو بالکل ایک ہی لائن کے اندر بیان کر دیا گیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے فوراً جوڑ دیا، ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ کیسا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس رکھا ہوا ہے، یعنی اتنی اہم بات۔ سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک سے بچنا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ دوستو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت اور خاکساری سے ان کے آگے کندھے جھکائے رکھنا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا، اے پروردگار جس طرح انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں شفقت سے کام لیا، اے اللہ پاک تو ان کے ساتھ بھی شفقت فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان سے کبھی اف تک نہ کرنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اف سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی وہ بھی اپنے والدہ کو، والد کو بالکل اس طرح نہیں کہنی۔ تو یہ وہ آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ تم نے کس طرح اپنے والدین کی تم نے خدمت کرنی ہے، اور کس طرح تم نے ہر پل اپنے والدین کی ٹیک کیئر کرنی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک سال کے اندر ایک دن اپنی ماں کا خیال رکھ لیں اور اپنے باپ کا خیال رکھ لیں تو کیا ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر بھی اپنی ماں کو دے دو، تم اپنی ماں کا 1/4 بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک اسلام کے اندر عورت کے حقوق مرد سے کم ہیں، لیکن یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ماں کا۔ اور تیسری دفعہ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تیسرے نمبر پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری ماں کا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیرے باپ کا ہے۔ یعنی کیسا بیلنس کیا اللہ نے کہ اگر شوہر کے حقوق زیادہ ہیں بیوی سے اور بیوی کے کم ہیں، لیکن وہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک اپنے بچوں کے لیے وہ پہلے 3 حق عطا کر دیے اور کہا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ دوستو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاک ہوا وہ شخص، 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاک ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، ان کی خدمت نہ کی اور اس کے بدلے جنت نہ خرید سکا۔ دوستو اپنے والدین کی، اپنی ماں کی خدمت کرنا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ یہ حق صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ 14 مئی کے دن ہم نے ماں کو ایک کارڈ دے دیا، ماں کو پھول دے دیے، ماں کو ایک کیک دے دیا، ایک سوٹ لے کے دے دیا، کپڑے لے کے دے دیے۔ یہ حق اس کا 365 دن ہے، ہم نے صبح شام ماں کی کیئر کرنی ہے۔ یاد رکھیے یہ میری تجربے کی بات ہے کہ والدین آپ سے کچھ نہیں چاہتے، نہ وہ آپ سے کپڑے چاہتے ہیں، نہ وہ آپ سے جوتے چاہتے ہیں۔ والدین کیا چاہتے ہیں کہ ایکسکلوسیولی ان کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان سے ڈسکشنز کریں، ان کو ٹائم دیں۔ اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے، آپ صرف 1 گھنٹہ روز اپنے والد یا والدہ کے پاس، بوڑھے والد یا والدہ کے پاس بیٹھیں گے، ان کو اتنا اچھا فیل ہوگا، ان کے لیے کئی خزانوں سے بڑھ کے ہے۔ تو یہ وہ والدین وہ نہیں ہیں، والدین تو وہ ہیں جو اپنا سب کچھ اپنے بچوں پر قربان کرتے ہیں بچپن سے لے کے آج تک۔ تو ان کے لیے ان کو گاڑی لے کے دے دینا، ان کو کپڑے لے کے دے دینا، ان کو جوتے لے کے دے دینا، اس سے ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان کو نوکر رکھ کے دینا، ان کو میڈ رکھ کے دینا بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی اجر ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کی اور ماں کی خدمت کرتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ نیک کوئی شخص نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ایک دکان ہے، وہاں پہ ایک قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ قصاب جو ہے وہ میرا جنت کے اندر ساتھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کر دیکھا تو وہ ایک عام سا قصاب تھا، وہ گوشت بیچ رہا تھا، اور آرام سے بیچ کر شام کو اس نے ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھایا اور ساتھ چل دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو اس نے قصاب نے کہا کہ بے شک تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ تو وہ گھر لے گیا، گھر جا کر دیکھتا ہے کہ وہ بندہ کچن میں جاتا ہے، سب سے پہلے وہ اس گوشت کو پکاتا ہے، نرم کرتا ہے اس کو، اور اس کی بستر پر اس کی بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کو اٹھاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھلانا شروع کر دیتا ہے۔
اور وہ اس کی پھر اب جب اس کی ماں کہتی ہے کہ بس میرا پیٹ بھر گیا ہے، تو پھر وہ کچھ منہ میں بڑبڑاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا اے نبی یہ میری ماں ہے جس کی میں خدمت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں صبح اٹھ کے جاتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلا کے جاتا ہوں، اور جب واپس آتا ہوں سب سے پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور بعد میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اس نے کیا بڑبڑایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ میری ماں جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں تو مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ جا جنت میں تیرا ساتھ موسیٰ کے ساتھ۔ دیکھیے ماں کی دعا اور ماں کی خدمت کا نتیجہ کہ ایک عام سا قصاب جو ہے وہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک پیغمبر، ایک عظیم پیغمبر کا جو ہے وہ ساتھی بن کر داخل ہوگا۔ دوستو یاد رکھیے ہم اپنی ماں کا ایک رات کا بھی قرض نہیں چکا سکتے۔ وہ ہرگز میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جس رات کو میں پیدا ہوا تھا یا آپ پیدا ہوئے تھے اس رات کی بات نہیں کر رہا۔ وہ رات جس رات کو، ٹھنڈ کی رات کو، کہ ایک بچہ جو ہے اپنے بستر پر جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے اور ماں خود گیلی جگہ پر سوتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ ماں تڑپ جاتی ہے جب وہ رات کو بھوکا اٹھ کے روتا ہے۔ کیا یہ چیزیں ہمارے تجربے سے نہیں گزرتی؟ یہ ہر روز ہمارے تجربے سے گزرتی ہیں۔ تو دوستو ماں جو ہے وہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ اس کا دن منایا جائے۔ ماں تو ماں ہے، اور ماں کا دن میں کتنی دفعہ منانا چاہیے۔ اپنی ماں کا، اپنے ماں باپ کا خیال کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ حضرت اویس جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں گے صحابہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس رک جائے، باقی سب جنت میں چلے جائیں۔ تو حضرت اویس پریشان ہو جائیں گے اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اویس اپنے پیچھے مڑ کر دیکھ۔ تو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو وہاں بے شمار لوگ کھڑے ہوں گے جو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اویس تو نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے دنیا کے اندر، آج تیرے ایک اشارے سے تو جس کو کہے گا جہنمی کو، جو جہنم میں مطلب جن پر جہنم فرض ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے، ان کو تیرے کہنے پر میں جو ہے وہ ان کو جنت میں ڈال دوں گا۔ تو جس کو اشارہ کرے گا میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا۔ ایک ماں کی خدمت اور ایک صحابی نے کی، اور اس کا دیکھیے اثر، اس کی رحمت کہاں تک گئی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ماں کی ڈائریکٹ خدمت کرنے والے کا کتنا اجر ہوگا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں کا، میرے باپ کا مجھ پر کتنا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی ماں باپ تجھے جہنم میں لے کر جا سکتے ہیں، وہی ماں باپ تجھے جنت میں لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر تم ان سے اچھا سلوک کرو گے تو وہ جنت میں لے جائیں گے، اور اگر تم ان سے برا سلوک کرو گے تو وہ تمہیں جہنم میں لے کر چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنے والد کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جو ہے میرے پیسے ادھار لیے اور میرا باپ اسے واپس نہیں کر رہا۔ تو صدقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کے والد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے، ہم ان کے پارٹ ہیں، ہم ان کا حصہ ہیں، وہ میرے ماں باپ ہیں، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کرتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو شروع میں تصویریں دکھائی ہیں اور اس کی جو ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہوں گی، ان تصاویر کے اندر دیکھیں کہ کس طرح بوڑھے لوگ جو ہیں وہ اولڈ ہومز کے اندر رہ رہے ہیں، کس طرح بوڑھی عورتیں بیچاری اپنے کپڑے خود دھو رہی ہیں، کس طرح جو ہے وہ بوڑھے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی جھڑکیاں کھاتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہے تو اولڈ ہوم کے اندر ورکر جو ہے وہ جو تنخواہ لے کر کام کرتا ہے وہ آپ کے ماں باپ کی خاک عزت کرے گا جب آپ عزت نہیں کر رہے۔ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، ان کی خدمت کریں، اور اس خدمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کو اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ آج میں اس موقع کے اوپر جو مدرس ڈے منایا جا رہا ہے اس کے موقع کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈسکشن اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ ایک فیملی کی اکائی ہوتے ہیں، وہ فیملی کا سینٹرلائزیشن ہوتے ہیں۔ وہ جب کھڑے ہیں تو فیملی کھڑی رہتی ہے، اور ان کے اندر سے کچھ مطلب ایک خدا نخواستہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح جو ہے وہ فیملی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچیوں کے مسائل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بیٹوں کے مسائل نکلنا شروع، والد اگر چلا جائے تو بیٹوں کے مسائل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ماں اگر دنیا سے چلی جائے تو بیٹیوں کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں جن کو والد ٹیکل نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں جو ہے خاندان کو ایک اکائی بنا کر رکھتے ہیں اور ایک مضبوط ایک یونٹ بنا کر رکھتے ہیں۔
اس کو تباہ کرنے کے لیے میں اس کو ٹچ دینا چاہ رہا ہوں، اس کو تباہ کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام آف UNO ان جنرل اسمبلی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرنا ہے، یعنی مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی شادی کو لیجیٹیمائز کرنا ہے، اس کو لا کی شکل دینی ہے۔ اور اب یہ حالات ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ان لاز کو جو بنایا جا رہا ہے اور اجازت دے دی گئی ہے۔ جرمنی کیا، فرانس کیا، امریکہ کیا، انڈیا کیا، UK کیا، ہر ملک کے اندر، برازیل کیا، سب کے اندر جو ہے وہ اس کی جو سیم سیکس کے اندر شادی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ خاندانی نظام تباہ ہوگا۔ اس سے ڈبل فائدہ کیا کیپٹلسٹ کو ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ خاندان کے جھنجھٹ سے نکل جائیں گے، ظاہر ہے آپ جب آپ کے بچے نہیں ہوں گے، جب ظاہر ہے ہم ایک سیم سیکس میں شادی ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو ظاہر ہے کیپٹلزم کو اس کا فائدہ ہے، بچے نہیں ہوں گے، جھنجھٹ نہیں ہوں گے، آپ جا کر کام کریں گے ان کی فیکٹریوں کے اندر، ان کی جو کمپنیز کے اندر، اور یہ خاندانی نظام جو ہے بالکل بکھر کے رہ جائے گا۔ تو اس کا آغاز تو مغرب سے شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ انڈیا کے اندر جو ہے، پاکستان کے اندر یہ لعنت جو ہے وہ برسنا شروع ہو گیا اور یہ یہاں پر آنا شروع ہو گیا۔ تو دوستو اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ہمارے خاندانی نظام کو جو بر صغیر کے اندر ابھی تک قائم ہے، پاکستان، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، افغانستان کے اندر، ایران کے اندر، یہ سارا ہر جگہ پر قائم ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ تباہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تھرو اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کے ذریعے سے۔ تو میں اس فورم سے آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، اور پرائم میسیج میرا یہی ہے کہ دیکھیے، اپنی ماں کو جب آپ بوڑھی ہو جائے، جب وہ ناچار ہو جائے، تو آپ نے اس کے سامنے کندھے جھکا کر بات کرنا ہے، اپنے سر کو جھکا کر بات کرنا ہے، ان سے ادب سے پوچھنا ہے، ان کی کمزور ہڈیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہونے دینی، ان کے کھانے پینے کا، ان کی دوائی کا، اس سب کچھ کا خیال رکھنا ہے، اور یہ روز کی بنیاد پر ہوگا۔ The every day is Mother Day, not a single day in a year کہ آپ اپنی والدہ کو یا والد کو یا کسی اور کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صرف ایک دن سال کے اندر اس کو منائیں اور باقی پورا سال ان کو کیئر نہ کریں۔ یہ ان کے ساتھ مدرز ڈے منا کر اور زیادتی کرنے کے مترادف ہے اور ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ تو والدین جو اولڈ ہوم میں رہتے ہیں، ان کی نظریں دروازوں کی طرف ہی ہوتی ہیں کہ کب میرا بیٹا آئے گا، کب میری بیٹی مجھ سے ملنے آئے گی۔ تو اپنے والدین کو اس مدر ڈے کے اوپر اپنے گھر لے کر آئیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ٹائم نکالیں اسپیشل، اور اپنی والدہ کی، والد کی خدمت کریں، پھر جو ہے وہ آپ کا ایوری ڈے ول بی مدرز ڈے۔ سو اپنے دوست، اپنے ہوسٹ ملک خضر کو اجازت دیجیے اس میسیج کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے پورا سال، اپنی ماں کی خدمت کریں گے پورا سال، جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔